بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا ویلاگ کے ساتھ محمد حسن رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، شہباز شریف صاحب کی آج جو ہے وہ بہت ہی اہم پریس کانفرنس ہوئی، اور دراصل کچھ اہم حقائق سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جنرل باجوہ سابق اسٹیبلشمنٹ خوف، احتساب، چور، ڈاکو، منی لانڈرنگ جیسے خطرناک جو ہے وہ آج سوالات کیے گئے شہباز شریف صاحب سے، اور شہباز شریف کی پریس کانفرنس میں کتنے تلخ اور کتنے مزاج ان کے مزاج کے مطابق جو ہے وہ سوالات ہوئے۔ کل 41 سوالات تھے، جس میں سے 13 وہ سوالات تھے جس کے وہ جوابات گول کر گئے، اور وہ کون سے اہم سوالات تھے جن کے جوابات شہباز شریف کے پاس موجود ہی نہ تھے، اور وہ کیا کرتے رہے؟ کیا یہ عوام میں بیانیہ لے کر جائیں گے؟ شہباز شریف کا پریس کانفرنس میں آنے سے قبل آخر کیا ہوا؟ یہ کہانی بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ سابق وفاقی وزیر اطلاعات جناب مریم اورنگزیب صاحبہ نے کون سی ایسی فہرست تیار کی جس میں صحافیوں کے نام لکھے گئے، اور ایسا ان کو کیوں کرنا پڑا؟ شہباز شریف نے ایک معروف صحافی جناب عمران ریاض خان کے اٹھائے جانے اور رہا ہونے کے سوال پر کیا کہا، اور آپ کو بھی یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ سوال کتنے معروف اور کس بڑے اینکر نے کیا تھا، اور پھر ان کو جواب کیا ملا۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے بیٹھ گئے، اور پھر شہباز شریف پھر دوبارہ انہوں نے سوال کیا، لیکن شہباز شریف نے ان کو جواب کو نظر انداز کیسے کیا، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے آگے چل کے۔ جناب، یہ چند سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، ایک روز کل یعنی مریم اورنگزیب صاحبہ کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ مسلم لیگ نون کے صدر جناب شہباز شریف صاحب انتہائی اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، جس میں وہ اہم معاملات سمیت نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق گفتگو کریں گے۔ آج 3 بجے کا وقت رکھا گیا تھا۔ پریس کانفرنس شروع ہونے سے قبل مریم اورنگزیب صاحبہ ہال میں پہنچتی ہیں، اور وہاں صحافیوں کو دیکھ کر صحافیوں کے پاس گئیں اور کہا کہ ایک پیپر پر صرف 10 صحافیوں کے نام لکھنے ہیں، وہی سوالات کر سکیں گے اور کوئی سوال نہیں کرے گا، تاکہ ان کا یہ خیال تھا کہ ایک منظم طریقہ بھی ہو اور کوئی شور شرابہ بھی نہ ہو۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ ایک پارٹی کا صدر ہو، سابق پرائم منسٹر ہو، کون سا ایسا صحافی ہے جو ان سے سوال نہ کر سکے، اور پھر بہت بڑا ان پہ جو ہے ذمہ داری بھی ہو، اور پھر 16 حکومت کی کارکردگی کمال انہوں نے دکھائی ہو، تو سوالات تو بنتے ہیں کہ جس 16 ماہ کے بعد عوام جو ہے وہ بے روزگاری، مہنگائی اور کس جو ہے وہ بحرانوں کا سامنا کر رہی ہو۔ خیر، صحافی اکٹھے ہو گئے مریم اورنگزیب صاحبہ کے پاس اور کہا کہ جناب میرا نام بھی لکھے، فلاں کا نام بھی لکھے۔ جب اتنے صحافی اکٹھے ہوئے تو مریم اورنگزیب صاحبہ کو اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت لوگ ہیں۔ خیر، وہ پیپر اور پینسل وہ بھی ایک نوجوان صحافی سے انہوں نے لیا اور سٹیج پر جا کر بیٹھ گئی، اور دیکھ کر فہرست مرتب کرنے لگی کہ اب یہ مسلم لیگ نون کا ایک پر ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ سوالات صرف ان صحافیوں سے کروائے جاتے ہیں جو ان کے مخصوص ہوتے ہیں، کہ آپ سوال کریں، اور کئی صحافیوں کے بار بار ہاتھ کرنے کے بعد ان کو سوالات کی باری نہیں آتی۔ اور خیر، شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور بڑی ان کے مطابق بڑی زبردست پریس کانفرنس تھی، اور انہوں نے بڑے حقائق سے پردہ چاک کیا کہ کیسے کیسے جو ہے ہمیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ بتایا۔ اور پھر مریم اورنگزیب صاحبہ جب سوالات 10 کے قریب ہونے لگے تو سوالات کیونکہ بے شمار تھے، بڑے صحافی بیٹھے تھے، تو پھر جب سوالات ہوئے تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں، آج سب کے سوالات دوں گا، اور شہباز شریف نے جو دل کیا سب کے سوالات دیے۔ لیکن کمال یہ تھا کہ جو دل کیا اس کا جواب دیا، اور جو دل کیا اس کا جواب دینے سے گریز کیا، لیکن سوال کرنے سے کسی کو نہیں روکا، بلکہ کسی کو نہیں بھی اس کو باری دے رہی تھی نا مریم اورنگزیب صاحبہ، ان سے بھی کہہ رہے تھے آپ کھڑے ہو کے جواب، آپ سوال کریں، آپ سوال کریں۔ خیر، ان کے جوابات دیے۔ اب آتے ہیں دوسرے معاملے کی طرف۔ شہباز شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، اور یہاں سے یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، بہت کمال کی پریس کانفرنس میں بہت کمال کے کچھ جو چیزیں ہوئیں۔ میں نے تقریباً 2007 سے آج تک بے شمار سیاستدانوں کی پریس کانفرنس سے جو ہیں وہ کور کی، لیکن آج پہلی دفعہ میں آپ کو ایک پریس کانفرنس کا حوال بتانے لگا ہوں کہ ہوا کیا۔ شہباز شریف صاحب نے اور بھی بے شمار دفعہ ہوا ہے، لائک چیئرمین پی ٹی آئی سے جب وہ اس اقتدار میں آنے سے پہلے اقتدار میں تھے، اقتدار جانے کے بعد ان سے جب سوالات کیے گئے تو ان میں بھی ایسی رونقیں لگا کرتی تھی کہ اس سوالات کے جوابات دے دیے، اور کہیں پر جو ہے وہ غصے کا اظہار کرنے لگے، اور پھر کہا اس کا داخلہ بند کر دو، یہاں پر زمان پارک میں داخلہ بند کر دو، اس کا فلان کر دو، یہ کر دو۔ وہ جو ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہوتے دائیں بائیں انہوں نے بھی داخلے بند کر دیے۔ بڑا کچھ ایسے ہوتا ہے، پیپلز پارٹی میں بھی ایسے ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ مسلم لیگ کاف میں بھی 1-2 بار ایسے ہوا اور ہوتا ہے۔ خیر، شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ 16 ماہ کی کارکردگی کتنی بہتر اور کتنی خراب تھی۔ بس ایک چیز کا وہ کریڈٹ لیتے رہے کہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔
لیکن کمال ہی ہوتا کہ وہ اسحاق ڈار کی کارستانیوں کا جوابات بھی دیتے اور بتاتے کہ انہوں نے کیا کیا کارستانیاں دکھائی تھی، وہ کیوں آئی ایم ایف کے سامنے ڈٹ گئے تھے، کیوں ان کی ضد آرے آ گئی تھی کہ 16 ماہ جو ہے وہ مزید دیوالیہ ہوتے ہوتے خدا نخواستہ جو ہے وہ معاملات کو کنٹرول کیے، نہیں تو پھر خدا نخواستہ دیوالیہ ہو چکا تھا، کس طرح اسٹیبلشمنٹ بیچ میں آئی تو معاملہ سیٹل ہوا، وہ بھی بتا دیتے۔ اور اسی طرح انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پارلیمنٹ میں ہونے والی برق رفتار قانون سازیوں سے کیسے کیسے مستفید ہوئے۔ انہوں نے یہ تو بتایا کہ احتساب سب کا ہوگا، مگر یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کیسے احتسابی عمل کو جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے، اپنے اور اپنے اتحادیوں کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے کیسے کیسے جو ہے اس کو اپنے لیے جو ہے استعمال کیا، اس سے مستفید ہوئے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کیوں چیئرمین جو ہے اس ٹائم جو نیب لگے تھے آفتاب سلطان صاحب، وہ کیوں عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے۔ خیر یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ احتسابی عمل کو کب کب اور کیسے کیسے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا گیا اور آفتاب سلطان صاحب کیوں عہدے سے مستعفی ہوئے، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ یہ بڑے خوفناک قسم کی انکشافات سے بڑی پڑی یہ کہانیاں ہیں، انشاءاللہ یہ بھی چیزیں بتائیں گے۔ خیر وہ شہباز شریف صاحب میرا تھا کہ وہ یہ بتائیں گے، نہیں بتایا۔ شہباز شریف صاحب سے کل 41 سوالات ہوئے اور یقین مانیے جوابات تو سب کے دینے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن کسی کو جواب میں کہا یہ پہلے بتا چکا ہوں، کسی کو جوابات دینے کے بجائے بتایا کہ یہ یوتھ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور بات کے جوابات ہی نہ دیے گئے۔ خیر شہباز شریف صاحب سے اینکر، معروف اینکر ہیں منصور ملک صاحب، منصور علی خان صاحب، اور منصور علی خان صاحب نے سوال کیا کہ 2018 کے الیکشن سے قبل آپ اپنے لوگوں کے بارے کہتے تھے کہ رات کو فون کرتے تھے، اٹھا لیے جاتے تھے، پارٹیاں تبدیل ہو جاتی تھی، اور اب بھی یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اگر اس طرح الیکشن ہوئے تو تسلیم کیے جائیں گے؟ اور دوسرا ان کا سوال کا جو پارٹ تھا وہ بہت ہی اہم تھا، ایک تو یہ بھی بہت اہم تھا، دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک صحافی عمران ریاض آپ کے دور میں غائب ہوئے اور ملے نہیں، ملنے لگے تو تلاش کیا نہیں ملے، لیکن جب آئے ہم ملے تو وہ ایک جملہ بولنے کے لیے 10 منٹ لگتے ہیں اور اب وہ گھر آ گئے، تو یہ کیا ہوتا رہا؟ شہباز شریف صاحب نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا مجھے آپ کی بات 25 دن کے لیے، 30 دن کے لیے غائب ہوتے تھے، اس کے حق میں تو آپ نے نہیں، اگر ہوا تو خیر مطلب کہ وہ میں اب کس طرح بات بتاؤں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو وہ دن یاد نہیں کہ جب اکتوبر میں مجھے اور نواز شریف کو کئی ماہ کے لیے غائب کر دیا تھا، ہمارے بال بچوں، بڑے بوڑھے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں، کاش آپ اس کا بھی ذکر کرتے۔ انہوں نے پہلے تو منصور علی خان صاحب کو یہ کہا کہ جناب یہ پھر ہم خیر انتظار میں تھے کہ بہت جواب دیں گے کہ جناب یہ کیسے احتساب ہو سکتا ہے، یا لیول پلینگ فیلڈ کی بات کریں گے، یا کہیں گے جناب سب کے لیے میدان ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے۔ خیر انہوں نے نہیں کی، وہ پھر چلے گئے کہ دیکھیں ہم نے 9 مئی میں جا کر جی ایچ کے اوپر حملے نہیں کروائے تھے، ہم نے جلا وطنیاں ہوئی، ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا، ہم نے ایسا کچھ کام نہیں کیا، کور کمانڈر ہاؤس پہ ہم نے حملے نہیں کروائے، ہمیشہ پاکستان کی خیر مانگی، ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی، شہیدوں اور غازیوں کے لیے دعا کی، اس طرح کی باتیں کی۔ پھر انہوں نے کہا جی بس بات ختم، اور اگلے سوال پہ چلے گئے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا جناب اگلا سوال، تو انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے۔ ابھی منصور علی خان صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، منصور خان صاحب بڑے جو ہے وہ پریشان ہوئے کہ ایک سوال کا جواب دیا، اور ایک سوال جو بہت ہی اہم تھا صحافیوں کے سے ریلیٹڈ، عمران ریاض خان سے متعلق، وہ تو جواب ہی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب وہ سوال انہوں نے کہا ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے، یہ کیا ہمارے دور میں ہوا، یہ کب ہوا؟ انہوں نے کہا بھئی یہ ہوا کب ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ منصور علی خان صاحب نے کہا جی آپ وزیر اعظم تھے۔ شہباز شریف نے ادھر ادھر دیکھا، اس طرح مریم اورنگزیب صاحبہ موجود تھی، اس طرح خواجہ سعد رفیق صاحب موجود تھے۔ خیر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی کب ہوا؟ انہوں نے کہا جی آپ کے دور میں ہوا تھا۔ خیر بڑا دلچسپ سچویشن بن گئی تھی یہاں پر، اور بڑا کمال کا معاملہ بنا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو میں تردید نہیں کر رہا، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر آ گئے ہیں تو موقع دیں، نیکسٹ ٹائم میں آپ کو بتا دوں گا پتہ کر کے۔ یعنی میں اس ٹائم بڑا حیران ہوا کہ شہباز شریف پرائم منسٹر تھا، اس کے دور میں، ان کے دور میں عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، یا ان کو اٹھایا گیا، یا کہاں لے جایا گیا، یہ ایک الگ کہانی ہے، یا وہ غائب ہوئے یا لاپتہ ہوئے تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا، کمال ہی نہیں ہو گیا؟ یا مجھے کچھ حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو علم جو ہے ان کو علم ہی نہ ہو، لیکن ان کو اندازہ تو سارا تھا۔ وہ جواب کو گول کر گئے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ کہتے ہیں نا، بات کرتے کرتے اگر آپ ویڈیو کو دیکھیں تھوڑی سی وہ اس طرح کرتے ہیں، وہ ہلکی سی نا وہ آنکھ ایک سائڈ پہ مار کے بتا کے سناؤ، پھر نہیں دیتا نا جواب،
خیر انہوں نے جواب نہیں دیا اور منصور علی خان صاحب جو ہے وہ چپ ہو گئے. ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جواب نہیں دینا چاہ رہے. پھر سوال ہوا کہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ سے متعلق کے احساسوں سے متعلق سٹوری آئی تھی، کوئی تحقیقات کروائی گئی؟ شہباز شریف صاحب نے حیرانگی سے کہا کہ یہ کیا سوال کریں، کیا کون سے احساس ہے؟ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا جناب وہ جنرل باجوہ کی بات ہو رہی ہے، ان کے احساسوں کی بات ہو رہی ہے. سوال پورا تھا. پھر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے، یہ میرا کام نہیں ہے بطور وزیر اعظم انکوائریاں کرتا پھروں، اور پھر ایک ادارہ ہے اس کا نام ہے نیب. الگ بات ہے کہ عمران نیازی اور نیب گٹھ جوڑ، میں نے یہ اصلاح دریافت کی تھی، یہ گٹھ جوڑ تھا اور اس نے پاکستان کی ترقی کو تباہ و برباد کر دی تھی کہ مخالفین کے لیے استعمال کیا گیا. انہوں نے یہ بات کی نیب کے حوالے سے، انہوں نے کیا کمال چارج شیٹ پیش کر دی کہ جو ہے وہ نیازی کس طریقے سے جو ہے اپنے مخالفین کے خلاف نیب کو جو ہے استعمال کرتا تھا. لیکن احتساب کی لاٹھی صرف سیاستدان پہ چلی، یہ انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا یہ ایک تاریخ کا باب، تاریخ کا بڑا اور سیاہ باب ہے. احتساب وہ ہے جو سامنے نظر آتا اور لوگ ان کو تسلیم کرتے. کمال ہے. اس پر بھی جو ہے وہ کئی سوالات کرے ہوتے ہیں کہ جو آپ پہ کیسز بند ہوئے تھے منی لانڈرنگ کے 7 ارب 32 لاکھ روپے کا جو کیس بنایا تھا نیب نے، وہ فوری طور پہ واپس لے لیا گیا. اور وہ کیسے لیا گیا؟ وہ احتساب اگر ہوتا اور سب کو نظر آتا تو وہ چیزیں سب کو پبلک کی جاتی اور وہ ہیئرنگ سب کو پبلک کر دے، عوام دیکھے. شہباز شریف صاحب کمال ہی ہو گیا. لیکن میں آپ کے ساتھ کروں. خیر شہباز شریف صاحب سے ایک اور بہت اہم سوال ہوا. میں سمجھے بڑے بڑے سوال آپ کے سامنے رکھے اور بھی بڑے کمال ہوئے. یہ کمال دلچسپ سوال تھا جو میں نے ان سے عرض کی، اور میں نے کہا جناب 10 سالوں میں 2013 سے، چاہے وہ طریق انصاف کے قائد تھے، سابق پرائم منسٹر تھے، ایک الزامات آپ پر لگ رہے کہ چور ڈاکو منی لانڈرنگ لوٹ مار کر کے چلے گئے. یہ جو الزامات ہیں نوجوانوں کے ذہن سے کیسے نکلیں گے؟ جو ذہن ان کو یہ چیزیں ڈال دی گئی، اس کو کیسے ختم کرنے کے لیے بیانیے میں ایڈجسٹ کر کے اور عوام کے سامنے پیش کریں گے؟ اور کیا یہ بات درست ہے کہ مارشل لا لگانے کے لیے آپ پر دباؤ ڈالا گیا اور کمرے سے باہر لا کر ایک میسج دیا گیا تھا؟ یہ اطلاعات چل رہی تھی تو میں نے کہا ان سے تصدیق کر لیں. شہباز شریف نے جواب دیا، وہ بہت ہی کمال تھا. انہوں نے کہا 5 سالوں میں گالی گلوچ اور گھٹیا بیانیہ جو یوتھ کے ذہنوں میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا جواب دیں گے. نوجوان نسل بہت ہی قیمتی اور ملک کا ثاثہ ہے، ان کو موقع فراہم کریں گے. بس باقی جو بات تھی وہ غائب ہو گئی، جواب تھا ہی کوئی نہیں. بس آپ کے سامنے ہی ہے. نواز شریف صاحب نے 16 ماہ کی کارکردگی کے جوابات بھی نہیں دیے، لیکن شہباز شریف نے یہ واضح کر دیا کہ جو حالات تحریک انصاف والے چھوڑ کر گئے تھے وہ انتہائی خطرناک تھے. حالات کو بہتر کرتے کرتے بہت وقت لگا. شہباز شریف نے یہ بتایا کہ یہ تمام الزامات بے بنیاد تھے. ان کی کرپشن کے الزامات ہو، منی لانڈرنگ کے الزامات ہو، بے شمار ان کا سب غلط تھا، صرف جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک تھا. اور خیر پھر ایک سوال شاہدرہ جلسے سے متعلق بھی ہوا تھا، اور یہ بھی پوچھا تھا کہ ہمارے کلیگ دوست فات شہباز خان نے کہ جناب شہباز صاحب وزٹ پر نکلے تھے تو وہاں پہ لوگ آ گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ میں اپنے منہ سے نہیں نکلوا سکتا، آپ اپنی بات میرے منہ سے نہ نکلوا دیں. خیر یہ میں نے آپ کے سامنے بڑے بڑے سوالات رکھے کہ جو اندر دلچسپ ماحول بنا. اس طرح کے اور بھی کئی سوالات تھے، شہباز شریف صاحب جوابات نہیں دے سکے. اور ایک دلچسپ وہاں بھی موقع بنا کہ جب شہباز شریف صاحب سے ایک خاتون نے سوال کیا اور بے روزگاری، مہنگائی اور اس سے متعلق سوال کیا، اور پھر ریٹنگ سے متعلق کہا کہ آپ کی تو جو بہت بڑا ایک سروے ہوا اور اس میں کہا کہ جناب آپ کا تو پاپولیرٹی نہیں ہے، مقبولیت نہیں ہے. تو خیر وہ بڑا مریم اورنگزیب صاحبہ نے بڑا اس پہ نوازش کی کہ جناب آپ سوال کریں، چھوڑیں، یہ بہت اچھا سوال کرے گی. خیر وہ لڑکی بڑی دبنگ ہے، اس نے بڑا کمال سوال کیا. اس نے کہا جناب اس کیا دیں، آپ کیا لے کر جائیں گے وہاں میں؟ تو خیر شہباز شریف صاحب نے اس کا پھر گول مول طریقے سے جواب دیا. شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس تو یہی تھی، لیکن جوابات کیا تھے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ آنڈا بٹا پراٹھا اس کا رزلٹ نکلتا ہے. سوالات بے شمار، پریس کانفرنس کھل کے کمال ہو گئی. شہباز شریف صاحب وہاں سے نکلے، پریس کانفرنس کر کے چلے گئے، اور پھر بادشاہ سلامت نے اپنا دربار لگایا اور پھر پوچھا کمال کیسی پریس کانفرنس تھی سنائیں. پھر بتایا خواجہ اسد رفیق نے کمال کر دیا شہباز شریف صاحب، یہی تو پریس کانفرنس تھی، کمال کر دیا، کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. جناب یہ اچھا ہوتا کہ جو سوالات کیے گئے تھے ان کے جوابات دیتے. یہی وہ سوالات ہیں کہ جو جب آپ بیانیہ لے کر میدان میں نکلیں گے تو عوام آپ سے پوچھے گی، عوام آپ سے ان سوالات کے جوابات مانگے گی. تو بہتر ہے کہ ان کے جوابات تلاش کیجئے اور احتساب اور ادھر درگزر کرنے کے بجائے، معاملات پر وہ مٹی پاؤ پالیسی کی بجائے آپ ان کے جوابات تیار کیجئے تاکہ عوام میں
جب آپ پر اس طرح کے سوالات ہو جلسوں میں عوام میں نکلے تو آپ کم از کم ان کے جوابات دے سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.